یہ تمام اہل دل کا متفق علیہ فیصلہ ہے۔ عشق، اللہ کا عشق، یہ کتب کی طرح ہے اور تمام عبادات اسی کتب کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر اس عشق الہی کو بیچ میں سے نکال دو، پھر کوئی عبادت اپنی منزل پہ نہ جاتی ہے، نہ عبادت سمجھ میں آتی ہے، ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ ہی رہ جاتی ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو بندے کو پر لگاتا ہے، خاک کو زمین سے اٹھاتا ہے، پلک جھپکنے میں عرش پہ لے جاتا ہے۔ لیکن یہ سودا مہنگا ہے۔ یہ وہ جنس ہے جو ہر بازار میں، یہ لبرٹی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت خواجہ فرید کہتے ہیں کہ عشق فرید ہے چیز مہانگی۔ تو جو مہانگی چیز ہوتی ہے وہ ہر دکان پر بھی نہیں ملتی، ہر بازار میں بھی نہیں ملتی، اور ہر دربار میں بھی۔ اس لیے یہ طے ہے کہ توحید متاعست کہ بردار فروشند، توحید متاعست کے بردار فروشند، این گل نیست کے در کوچہ و بازار فروشند۔ یہ جو عشق الہی کی نار ہے، یہ جو اللہ کا پیار ہے، اس کا الگ ہی کہیں بازار ہے۔ ہم لوگوں کا الگ کوئی کاروبار ہے۔ اس لیے کہا توحید متاعست کے بردار فروشند، اس کی دکانیں سولیوں پہ لگتی ہیں۔ اب سودا تو وہی لے گا نا جو پہلے سولی پہ چڑھے گا، یار سے پیچ پڑے گا، دل کسی سے اڑے گا، یہ نگاہ کا تارا کہیں لڑے گا، پیچ پڑے گا تو سودا ہاتھ آئے گا۔ اسی لیے کہا کہ جو پوچھا تھا ارید وصلا لہو، شہید جو ہوتا ہے نا، شہید جب گردن کٹواتا ہے، جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو یار پوچھتا ہے کیا شوق ہے مرنے کا؟ مرنا کوئی آسان تھوڑا ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے اس سے کیوں مر رہے ہو، کیوں مرنے کی نیت کر رہے ہو؟ آگے سے کہتا ہے ارید وصلا لہو، تو سامنے آ میں سجدے کروں، تب لطف ہے سجدے کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو شہید، اور شہید عاشق کو ہی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے عشق آئے گا تو گردن کٹائے گا، ورنہ کون گردن کٹاتا ہے؟ ہر کوئی جان ہر کسی کو پیاری ہے، لیکن یہ عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھا خیر ہے؟ جند جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ رہے ہو، کیوں جان سے گھبرا رہے ہو؟ اس نے کہا ارید وصلا لہو،
مجھے تیرا وصال چاہیے، کھلم کھلا جمال چاہیے، مجھے جلوہ ذوالجلال چاہیے، نہ ماضی چاہیے نہ مستقبل، مجھے حال چاہیے۔ اریدو وصلن لہو، آگے سے جواب آیا یریدو قتلی۔ اس نے کہا اگر گردن کٹا سکتے ہو تو ہمارے کوچے میں آ سکتے ہو۔ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں؟ ہمارے کوچے میں وہ آ سکتا ہے جو یہ دوش پر بھار ہے اسے اڑا سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے جو گردن کٹا نہیں سکتا وہ یہاں۔ ارید وصلن لہو ویرید قتلی، اسے سمجھا تو قلندر لاہور سمجھا، وہ صاحب عظمت کمال سمجھا، حضرت علامہ محمد اقبال سمجھا۔ وہ کہتے ہیں مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، بندگی کی دنیا اور ہے، حضرت عشق کی دنیا اور ہے۔ مقام عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر۔ اب فرق سمجھیں، کہا زے نوری سجدہ می خواہی، بندگی والے اندی گالے، زے نوری سجدہ می خواہی وزے خاکی بیش ازاں خواہی۔ لیکن تو ان وجہ سمجھ نہیں آئی مقام میں، کیونکہ رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گے سوئے لیلا میں الجھنے والے۔ میں تو حیران ہوا کہ آج کل کے مفتی بھی شیخ سیف الدین کے مقالے یاد رکھتے ہیں، ورنہ آج کل تو مفتی آج کل تو مفتی صاحب بس فتوہ، الفتوہ مل فتوہ وما ادراکا مل فتوہ، چل فتوہ۔ آپ بھی خشکی میں مارے گئے، مقتدی بھی اسی گند میں اتارے گئے۔ جب سے حضرت عشق نے پردہ پایا ہے، مولویوں کو بھی ککھ سمجھ نہیں آیا ہے، انہوں نے بس شور ہی شور مچایا ہے، بادام کی بجائے صرف چھلکا ہی چھلکا کھایا ہے۔ اس لیے خشکی نہ ہو تو کیا کریں، بادام کھاتے تو تری پاتے۔ یہ بیچارے، اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، کہتے ہیں عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں اے ملوانے رکھڑے۔ حضرت کی بات آ گئی کہ عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں اے ملوانے رکھڑے، پر ادبنی ربی جد ہویا فاش تھے گو جھلکڑے، پر ای راہوں مول نہ مڑساں میں بھامے سر تھی وے 100 ٹکڑے۔ اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، نوریوں کا مقام اور ہے، ملکوتیوں کا مقام اور ہے، بندگی والوں کی دنیا اور ہے،
اور جلنے والے کوچہ یار میں چلنے والے گر گر کے سنبھلنے والے داغ محبت اٹھانے والے آدھی رات کو آنے والے ان کی دنیا اور ہے اقبال کہہ رہے ہیں کیا تیرے صدقے نوریوں کو بلایا جبریل میکائیل ساری نوری کائنات کو کہا زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بیش ازاں خواہی کربلا آ گئی کہا نوریوں کو کہا نوریوں کو کہا سر ماتھا دھرو یعنی صرف سجدہ کرو ہے نا نوریوں کو کہا سجدہ کرو ہماری باری آئی تو کہا سجدہ نہ کرو پورا سر دھرو نہیں سمجھ آئی ان کو کہا ماتھا رکھ کے اٹھاؤ واپس جاؤ ہمیں کہا آنا ہے واپس نہیں جانا ہے ان سے صرف سجدہ مانگا ہم سے پورا سر مانگا سب سے سر مانگا ایک عاشقوں کا امام تھا اس سے سر نہیں پورا گھر مانگا